السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چنئی سے انیس الرحمان اعظمی عمری مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورا کیرلا اور کرناٹکا کا تھوڑا حصہ سیلاب سے بری طرح متاثر ہے۔ جانیں تو بہت گئیں، بڑے بڑے مالدار خالی ہاتھ جان بچانے کے لالے پڑ گئے، ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی۔ پچھلے 100 سال کی تاریخ میں ایسا کوئی دن کیرلا میں نہیں آیا ہوگا جو اس وقت آیا ہوا ہے۔ گھر ڈوب گئے، عورتیں پریشان، مرد پریشان، بچے پریشان، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ایک مصیبت میں کام آنا ایک مسلمان کا فرض ہے، کوئی بھی ہو، ذات دھرم کو نہ دیکھتے ہوئے بھی ہم کو مدد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ خاص مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ بعض ہمارے بھائیوں نے پوچھا ہے کیا قربانی کا پیسہ اٹھا کر ہم کیرلا کو بھیج دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو مسئلہ ہے اپنی جگہ، سارے لوگ قربانی کا پیسہ اٹھا کے بھیج دیں گے تو اسلام کی ایک عبادت چھوٹ جاتی۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ قربانی کتاب و سنت کی روشنی سے سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے عذاب نہیں ہوگا۔ لہذا جن کے پاس یہ سنت ہے ایسے لوگ قربانی کا پیسہ اٹھا کر کیرلا کو بھیجیں تو انشاءاللہ قربانی کے برابر یا کم و بیش اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ البتہ احناف کے پاس ایسا ہے کہ قربانی واجب ہے حیثیت والے کے لیے، اور ہر سر کے لیے یہ قربانی، اگر میاں بیوی 7 بچے ہیں تو 9 قربانی دینا، 9 بکرے کاٹنا، 9 حصے لینا۔ ایسی صورت میں جو محدثین کا اور دوسرے لوگوں کا فتویٰ ہے ایک گھر کے لیے یہ قربانی، اس پر عمل کرتے ہوئے اگر یہ 9 قربانی کے بجائے 9 بکرے کے بجائے ایک بکرا کاٹیں اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے، باقی 8 بکرے کا وہ اٹھا کے کیرلا کو بھیج دیں پیسہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہوگا۔ عام طور پر اسے کرتے ہیں صاحب فتویٰ کسی اور مذہب کا لے کے عمل کرتے ہیں، ماضی میں بہت ہوا ہے ایسا، تو لہٰذا یہاں بھی گنجائش اس کی ہے۔ تو کیرلا کے لوگوں کی مدد کرنا ہمارا ایک انسانی فرض ہے اور اسلامی فرض ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں اس قدر حالت ان کی خراب ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو مصیبتیں پیش آئیں گی، بیماریاں، وبائیں اور صاحب گھروں کی آبادی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرا فتویٰ یہی ہے کہ اگر خصوصاً وہ لوگ جو ہر سر کے لیے ایک قربانی کے قائل ہیں، وہ برائے مہربانی محدثین کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ایک گھر کے لیے قربانی، باقی کا پیسہ اٹھا کے وہ کیرلا کو بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جو لوگ واجب کہتے ہیں ہندوستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے، احناف ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کے لیے چاہیے کہ اس وقت اس فتوے پر عمل کریں۔ اور جو لوگ اس کو سنت کہتے ہیں ان کے یہاں بھی گنجائش ہو، جو 2-3 بکرے کاٹتے ہیں صرف ایک بکرا کاٹیں بس، اور باقی پیسہ اٹھا کے بھیج دیں۔ پورے لوگ قربانی چھوڑ دیں تو یہ کسی کے پاس جائز نہیں۔ جیسے مینا کے متعلق ہر سال آتا اتنے جانور کاٹتے ہیں، ان سب کا پیسہ اٹھا کے دے دیں گے تو کتنے ملک ترقی کر جائیں گے، لیکن نہیں، قربانی شعار ہے، اسلام کی ایک علامت ہے، اس کو تو کرنا ہے، لیکن یہ کہ کم و بیش کم سے کم کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ان کی ہمدردی میں شریک ہونا اور ان کے غم میں شریک ہونا یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب ہمارے بھائی ضرور اس کا خیال کریں گے، جہاں تک ہو سکے وہاں بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ اتنے لوگ بھیج کر بھی کوئی ان کی پوری مدد نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ نہ کچھ مدد ان کی ہو جائے گی۔ 100 روپے کی ضرورت ہے تو 10 روپے مل جائیں گے، ان کو 5 روپے مل جائیں گے، اس سے بھی کسی کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب یہ میری بات انشاءاللہ مناسب ہوگی
اور شریعت کے مطابق ہوگی. اگر یہ فتویٰ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط میں نے کہا تو یہ شیطان کے وسوسے سے ہے. اللہ تعالی ہمیشہ سچ کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.